بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں جنید احمد۔ تو سب سے پہلے شروع کر دیتے ہیں کہ مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اپیکس کمیٹی کا ایک اجلاس تھا کہ پاکستان تحریک میں کبھی ایسا نہیں ہوا جو 9 مئی کو دیکھنے کو ملا، نمبر 1۔ نمبر 2، 9 مئی کا واقعہ ایک سیاسی جماعت نے کیا جس پہ بہت افسوس ہوا۔ نمبر 3، سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی برین واشنگ کا سدباب ناگزیر ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوگ سوشل میڈیا پہ پابندی لگانے والے ہیں۔ آنے والے دن میں آپ کو اس میں مزید کلیئرٹی آپ کو مل جائے گی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکس ٹویٹر پاکستان میں ریڈی بین ہے، جو حکومت عہدیدار کئی لوگ ہیں وہ بھی وی پی این یوز کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو سوشل میڈیا کا جو دباؤ ہے اس وقت وہ یہ گورنمنٹ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ گورنمنٹ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہی، جس کی وجہ سے کئی جو حکومتی عہدیدار کے لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اس میں بات کی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کئی مرتبہ کہہ چکی ہیں۔ تو سوشل میڈیا پہ ایک پابندی لگنے جا رہی ہے۔ آج کی جو دوسری بڑی خبر ہے وہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے بارے میں ہے کہ عید کے بعد ایک جو میری اطلاع کے مطابق ایک گرینڈ الائنس تیار کیا جا رہا ہے، جس میں فضل الرحمان صاحب سے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں شامل ہونے کے لیے۔ کچھ پشتین کی کچھ پارٹی اس میں شامل ہوں گی، بلوچستان کی پارٹی اس میں شامل ہوں گی، کچھ سندھ کی پارٹیاں اس میں شامل ہیں۔ تو جو میری اطلاعات کے مطابق ہے، جو پہلا جو احتجاج ہونے جا رہا ہے 13 تاریخ کو عید کے بعد، جس میں احتجاج کا جو آغاز ہوگا وہ پشتین سے ہوگا۔ تو جب پشتین سے آغاز ہوگا تو وہاں پہ مولانا شیرانی صاحب ہیں جن کا کافی اثر رسوخ ہے، ادھر کافی بڑی پارٹی ہے، ان کی کافی طاقت ہے۔ وہاں پی ٹی آئی کی اپنی بہت بڑی طاقت ہے ادھر۔ پھر وہاں اچکزئی صاحب ہیں، ان کا اپنا ایک بہت بڑا پشتون بیلٹ ہے وہاں پہ۔ تو جب یہ احتجاج ہوتا ہے، جو اطلاع کے مطابق ہے 13 تاریخ کو اس کا آغاز ہوگا۔ اگر یہ احتجاج ہوتا ہے تو یہ اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑا احتجاج ہوگا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک جو ان کی جو پاور ہے، سوشل پاور ہے، وہ کافی زیادہ ہے۔ ایک یعنی بہت پاپولر ایک پارٹی اس وقت بن چکی ہے۔ جیسے کہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب رہا ہوتے ہیں تو جیسے وہ اپنا پہلا قدم باہر رکھتے جائیں گے، جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے یہ مکمل طور پہ چینج ہو جائے گا۔ یعنی اتنی گورنمنٹ ان سے بکھلائی ہوئی ہے، ان کی ایک دنیا میں بھی کافی پاپولیرٹی ہے۔ باقی ایک ایسی پارٹی ہے جو ایک لیڈر پیدا کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جو بھی بندہ ہے وہ 8 مہینے جیل گزار کے ہے، کوئی 10 مہینے جیل گزار کے ہے، باہر آ کے اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، آئی ایم ود پی ٹی آئی، آئی ایم ود عمران خان۔ یعنی یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی سالوں میں، کئی دہائیوں میں ایک ایسی پارٹی یہ اوپر کے سامنے آئی ہے جس نے زیادہ لیڈر پیدا کیے ہیں۔ اس پارٹی میں جو لیڈر کی تعداد ہے وہ کارکنوں سے زیادہ ہے۔ تو اگر یہ آغاز ہو جاتا ہے اس کا، جو اطلاع کے مطابق 13 تاریخ کو آغاز ہونا ہے احتجاج کا، تو آپ دیکھیں گے یہ ایک ریجن کی نوعیت کا ایک منفرد احتجاج ہوگا، کافی اس میں لوگ شامل ہوں گے۔ تو اگر پشتین میں ہوتا ہے تو اس کے بعد لاہور میں احتجاج شامل ہو جائے گا، لاہور کے لوگ کہیں گے کہ ہم نے ادھر احتجاج کرنا ہے۔ تو جو اطلاع ملی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی، وہاں سے اجازت لی جائے گی احتجاج کی۔ تو اگر گرفتاریاں جیسے پہلے ہوتی رہی ہیں، پکڑ ڈکر نہ ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کافی بڑا احتجاج ہوگا۔ دوسری خبر ایک اور بڑی خبر ہے شاید افریدی صاحب کے بارے میں ہے کہ افریدی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا سیاست میں آنے کو دل کر رہا ہے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں آ کے لوگوں کی خدمت کریں، لیکن ان کے بڑے ان کو سیاست میں آنے سے منع کرتے ہیں۔ یعنی افریدی صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت مشہور پلیئر جنہیں دنیا مانتی ہے، بوم بوم افریدی کا انہیں لقب دیا گیا، لیکن وہ پچھلے کچھ دنوں میں آپ کو پتہ ہے جو بھی اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے اس کا جو لیول ہے وہ نیچے جاتا جا رہا ہے۔ تو ایک بہت مشہور پلیئر وہ جیسے عمران خان کے خلاف انہیں کچھ ٹویٹ کیے جس کی وجہ سے بڑا ان کو عوام نے بڑا تذلیل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اگر وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں عوام کے لیے، جیسے انہوں نے کہا کہ عوام کی خاطر میں سیاست میں عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ جب وہ سیاست میں آئیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ سیاست میں رہ کے کام کرنا اور باہر سے باتیں کرنا کتنا آسان ہے۔ ایک آج کا ایک بڑا سکینڈل جو والٹن ایئرپورٹ کا سکینڈل ہے، جو بڑی توجہ کا مرکز بنا ہے، سوشل میڈیا میں کافی اس کے بارے میں وائرل ہوا ہے۔ یہاں یہ کلیم کیا ہے کہ 350 ارب مالیت کا جو والٹن ایئرپورٹ ہے اس کو 50 ارب میں فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ معاملہ اٹھایا ہے ایئر کرافٹ آنرز اینڈ آپریٹر ایسوسی ایشن نے۔ یہ ایک خط لکھا ہے انہوں نے وزیر ہوا بازی کو، اور اس خط کا متن یہ ہے جس کا ایک سکیچ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں۔ وہ خط میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ والٹن ایئرپورٹ کی اراضی کا تخمینہ 350 ارب روپے لگایا گیا تھا۔
ایئرپورٹ اراضی کو خلاف قانون 50 ارب روپے میں فروخت کر دیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف ابھی تک 1 ارب روپے انہیں موصول ہوئے، یعنی ایک والٹن ایئرپورٹ جس کی اراضی کا تخمینہ لگایا گیا تھا 350 ارب، اس کو خلاف قانون 50 ارب روپے میں فروخت کیا گیا اور ابھی تک انہیں 1 ارب روپے موصول ہوئے۔ مزید انہوں نے اس پہ خط میں یہ لکھا ہے کہ یہ وہ ایئرپورٹ ہے جس میں 1947 میں قائد اعظم نے ٹریول کیا تھا، یعنی انہوں نے لنک کیا اس کو ایک تاریخی ایئرپورٹ سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے۔ مزید آج کی کچھ انٹرنیشنل خبریں ہیں جو بائیڈن صاحب کے ریلیٹڈ۔ جو پہلی خبر ہے کہ غزہ میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں کا تحفظ نہ کیا تو اسرائیل کی حمایت ہم ترک کر سکتے ہیں۔ یہ جو بائیڈن نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر جو جیسے آپ جانتے ہیں کہ غزہ میں کیا کچھ فسطانیت ہو رہی ہے، اگر اسرائیل نے یہ سب کچھ بند نہ کیا تو ہم اس کی حمایت ترک کر دیں گے۔ اس کو جو سوشل میڈیا پہ ہے وہ لنک کیا جا رہا ہے ان کی سیاست کے ریلیٹڈ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں الیکشن ہونے والے ہیں، تو وہ یہ ایک سیاسی بیان کہا جا رہا ہے۔ کیوں اسے سیاسی بیان کہا جا رہا ہے؟ کہ اسے ایک الیکشن کمپین کا حصہ کہا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ انسانی حقوق کونسل کا جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ، انہوں نے ایک کردار پیش کی ہے۔ یہ کردار کس نے پیش کی؟ یہ اقوام متحدہ کی ایک انسانی حقوق کی کونسل ہے، اس نے ایک کردار پیش کی کہ غزہ کی پٹی میں جو جنگی جرائم و انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے جواب دہی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے اسرائیل سے۔ یہ کردار انہوں نے منظور کیا ہے۔ اس کردار کے جو 28 ممالک ہیں انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیے، 13 جو ممالک ہیں وہ اس پہ خاموش رہے ہیں۔ اب کیوں اس کو جو بائیڈن کو بیان کو لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی بیان تھا ان کا؟ اس میں کیونکہ جن لوگوں نے مخالفت کی ہے، جن 6 ممالک نے اس میں مخالفت کی ہے، اس میں امریکہ اور جرمنی شامل ہیں۔ یعنی یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک دو اسٹینڈرڈ ہے، ایک طرف ان کی پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے، حکمران کچھ اور کر رہے ہیں، جو ان کے بیان آ رہے ہیں وہ کچھ اور ہیں، سٹیٹمنٹ وہ کچھ اور دے رہے ہیں، جبکہ وہ پریکٹیکلی اسرائیل کی کسی نہ کسی طرف سے حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو اس لیے اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک الیکشن کمپین کے لیے ایک یہ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ تو یہ اسی کے بارے میں آج کی بہت بڑی خبر ہے جو میک ڈونلڈ کے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایک بڑا برانڈ ہے میک ڈونلڈ کا، انہوں نے جو اسرائیل کی جو سچویشن ہے، جو ابھی غزہ پہ بومبنگ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اس وجہ سے پریشان ہیں۔ اس میں آپ کو میں بتا دوں کہ بیک آؤٹ کے اثرات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ میک ڈونلڈس نے اپنے تمام ریسٹورنٹ مقامی کمپنیوں سے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یعنی جو میک ڈونلڈس کے جو ریسٹورنٹ تھے اسرائیل میں مقامی کمپنیوں کے پاس تھے، وہ انہوں نے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تقریباً 225 ریسٹورنٹ ہیں جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے کیوں واپس کیا؟ انہیں کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کی کافی پروڈکٹس میں کافی نقصان انہیں ہو رہا ہے، جو احتجاج ان کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ایک جو مہذب معاشرے میں جو پڑھے لکھے لوگ جیسے ان کے خلاف نکلیں، تو وہ اس احتجاج کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ قطر کا ایک نشریاتی ادارہ ہے الجزیرہ، اس کی رپورٹ کے مطابق میں آپ کو ان کی رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں کہ امریکی فاسٹ فوڈ چین میک ڈونلڈس کو اس وقت سے بیک آؤٹ کا سامنا آیا جب اسرائیل میں میک ڈونلڈس کی فرنچائز رکھنے والی کمپنی الونائل نے 7 اکتوبر کو فلسطینی گروپ حماس کے حملے کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اسرائیل فوج کو مفت کھانا فراہم کرے گی۔ یعنی جب سے اس کمپنی نے الونائل نے 7 اکتوبر کو جب حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اس پہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو میک ڈونلڈس کی وہاں فرنچائزز ہیں وہاں سے فری کھانا ان کے فوجیوں کو فراہم کیا جائے گا، اسرائیل کے فوجیوں کو۔ تب سے ان کو ایک سٹرائک کا ان کے بیک آؤٹ کیا جا رہا ہے اور انہیں اس وجہ سے انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ پاس کیے ہیں۔ آج کی آخری اور ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ، ایک بہت بڑی نیوز یو اے ای کے ریلیٹڈ ہے کہ یو اے ای نے اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ منقطع کر دیے ہیں۔ یعنی یہ اس وجہ سے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ یو اے ای جب ان کے تعلقات بحال ہوئے تھے تو امریکہ نے ابھی تقریباً 2-3 دن پہلے امریکہ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ مزید مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ تو اسی وقت 2 دن کے بعد یو اے ای کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ وہ اپنے تعلقات منقطع کر رہے ہیں۔ تو اس پہ کافی امریکہ اور اسرائیل کو خوشی تھی کہ دیکھیں ایک اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک اہم توجہ کی منتظر ہے یہ کہ اماراتی وزیر خارجہ نے امدادی کارکن
جو وہاں کارکنان شہید ہوئے ہیں، غزہ میں امدادی کارکنان تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کی ہلاکت پہ اسرائیلی سفیر عامر ہائیک سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے اظہار برہمی کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ستمبر 2020 میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لائے تھے، امریکہ کی ثالثی پر ہم نے دستخط کیے تھے ستمبر 2020 میں، لیکن کیونکہ کارکنوں کو وہاں شہید کیا گیا، امدادی کارکنوں کو، اس وجہ سے ہم اپنے تعلقات اسرائیل کے ساتھ منقطع کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کی کچھ اہم نیوز۔ تو انشاءاللہ ایک نیو ولاگ میں کچھ نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔